مقبول الہی حاضر ہے اور اپنے دیکھنے سننے والے دوستوں کو سلام عرض کرتا ہے۔ فیس بک فرینڈ، آپ کے نوٹس میں ہے کہ موسم بدل چکا، سردیاں آہستہ آہستہ اپنے جوبن کی طرف رواں دواں ہے۔ نومبر کی آج آخری ہفتہ شروع ہو گیا اور سردیاں بالکل پاؤں جمانا شروع ہو چکے۔ اگر شام کے بعد گھر سے باہر نکلیں تو یقینی طور پر سردی کا احساس ہوتا ہے، اور جب صبح بچے اسکول جاتے ہیں تو اس وقت بچوں کو ٹھنڈ بھی لگتی ہے۔ تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نئی بات ہم کریں گے عبدالرحمٰن فریدی صاحب سے کہ عبدالرحمٰن فریدی صاحب، آپ کوالیفائڈ حکیم ہیں، اور اس موسم میں جب سردیاں بڑھ رہی ہیں تو کم سے کم بچوں کو کن احتیاطی تدابیر کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان کی صحت پہ برا اثر نہ پڑے؟ ملک صاحب، سب سے پہلے تو ہم معذرت خواہ ہیں اپنے سامعین اور ناظرین سے کہ پروگرام ہم نے 8:05 پر شروع کرنا تھا، جو لیٹ ہوا، اور ہمارے ٹیکنیکل معاون جو تھے ان کی جو ہے کچھ ٹیکنیکل وجوہات تھیں سارے سیٹ اپ کو رن کرنے کے لیے، تو اس کی وجہ سے پروگرام تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ بر وقت پروگرام شروع کیا جا سکے۔ جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے، تو موسم سرما شروع ہو رہا ہے، اور موسم میں جو تبدیلی ہوتی ہے تو اس میں تمام آب و ہوا تبدیل ہو جاتی ہے۔ جب آب و ہوا تبدیل ہوتی ہے تو پھر اس میں انسانی جسم پر اس کے اثرات بھی تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس تبدیلی کی جو سب سے زیادہ جو مسائل کا شکار ہوتے ہیں وہ ہمارے کم سن بچے ہوتے ہیں، اور ہمارے جو عمر رسیدہ لوگ ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جو سینے کے مریض ہیں اور دل کے مریض ہیں وہ بھی اس موسم کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں۔ ان کو موسم کی تبدیلی کے دوران احتیاط کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں تک بچوں کی بات ہے تو بچوں میں موسمیاتی سردی جب شروع ہوتی ہے تو اس میں بچوں کو ڈائریا کی شکایت ہوتی ہے، پیٹ کی بیماریاں ہو جاتی ہیں، خاص طور پہ پھر انہیں سینے کی بیماری ہوتی ہے۔ سینے میں انہیں سینہ ان کا پھیپھڑے کنجسٹڈ ہو جاتے ہیں، کھانسی شروع ہو جاتی ہے، پھر بخار ہوتا ہے، بخار اگر بڑھتا جائے تو پھر وہ نمونیا کی کیفیت میں بھی چلے جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے نا بچوں کے لیے والدین کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ بچوں کو ایک تو ننگے سر نہ رکھیں، نمبر 2 جو چلنے والے بچے ہیں خاص طور پہ ان کو جوتی ضرور پہنائیں۔ بغیر جوتے کے بچہ جب ٹھنڈی زمین پہ چلتا ہے یا فرش پہ چلتا ہے یا پانی میں چلا جاتا ہے تو پھر اس کو جو ہے نا وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ والدین کی کرتے بھی ہیں احتیاط، خاص طور پہ مائیں اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہیں، احتیاط بھی کرتی ہیں، لیکن اس چیز کی جو ہے آج کے اس پروگرام کی توسط سے ہم انہیں مزید وہ کرتے ہیں کہ وہ احتیاط اپنی بہتر عبدالرحمٰن فریدی صاحب، اس موسم میں کیا کھایا جائے اور کس سے پرہیز کیا جائے؟ اس میں جو ہے نا خاص طور پہ جو ہے نا گرم اشیاء جو ہے نا وہ استعمال کرنی چاہیے، جسم میں جو حرارت پیدا کریں۔ اور بچوں کے ہماری کچھ بہنیں مائیں جو ہیں وہ جب اپنے بچے کو دودھ دیتی ہیں تو دودھ جس طرح پڑا ہوتا ہے اسی اٹھاتی ہیں اور ان کو پلا دیتی ہیں۔ دودھ کو جو ہے نا کم از کم جو ہے نا وہ نیم گرم کر کے وہ بچے کو دیں تاکہ بچہ جو ہے نا ٹھنڈا دودھ نہ استعمال، جب ٹھنڈا دودھ استعمال نہیں کرے گا تو اسے سینے کی بیماری نہیں ہوگی، اسے کھانسی نہیں ہوگی، بخار نہیں ہوگا، گلا خراب نہیں ہوگا، اور اس کا پیٹ بھی خراب نہیں ہوگا۔ تو خاص طور پہ یہ احتیاط کرنی چاہیے، اور بڑے بوڑھوں کو اور بڑے افراد کو جو ہے وہ ٹھنڈی اشیاء سے پرہیز کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ جو ہے نا ہمارے بزرگ جو ہیں ان کو اس موسم میں شہد کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ اور شہد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان مبارک ہے کہ شہد جو ہے تمام بیماریوں سے بچاتی ہے، اور شہد جو ہے وہ چیز ہے
کہ جس کے اوپر مکھی نہیں بیٹھتی. سبحان اللہ. خالص شہد کی جو پہچان ہے وہ آپ شہد کی انگلی سے اگر دیوار پہ لگا دیں شہد، تو جس دیوار کے اوپر شہد لگی ہوگی اس شہد کے اوپر جو ہے نا مکھی نہیں بیٹھے گی. یہ شہد کی پہچان ہے، خالص یہ شہد کی. خالص شہد کی پہچان ہے. ہاں جی. اور اگر اس کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو سمجھے وہ خالص نہیں ہے، اس میں ملاوٹ ہے. صحیح. یہ سب سے بڑی پہچان ہے شہد کی. فرید صاحب، شہد تو مہنگا آئٹم ہو گیا، یہ کہاں سے عام بندہ خرید سکتا ہے؟ شہد اگر استعمال نہیں کر سکتے تو پھر کھجور کا استعمال کریں. ہاں یہ دیکھیں، کھجور وہ کھجور پھر بھی مہنگی ہے، وہ بھی مہنگی ہے. ہاں جی. مگر لیکن شہد کی کھجور نسبت کچھ سستی ہے. 2-3 دانے بندہ کھا سکتا ہے آسانی سے. آپ کھجور لے لیں تو وہ 2-3 دانے 5 دانے تک جو ہے وہ چھوٹے بچوں کو جو شیرخوار بچے ہیں ان کو کھجور کیسے وہ تو ان کو جو ہے نا شیک کر کے دے سکتے ہیں آپ اچھا. چھوٹے بچے کو. اور وہ چھوٹا بچہ جو دودھ پینے والا بچہ ہے، خاص طور پہ والدہ کا دودھ پینے والا، جی، اس کی والدہ کو احتیاط کرنی ہوگی بچے کے ساتھ ساتھ. صحیح. اس کی والدہ جو ہے وہ ٹھنڈے پانی سے بچے اور ٹھنڈی اشیاء سے بچے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھے گی تو اس کا بچہ محفوظ ہوگا. کیونکہ وہ جو خوراک لے رہا ہے وہ اس کی باڈی سے لے رہا ہے. اگر اس کی باڈی جو ہے وہ معتدل غذا استعمال کر کے یا گرم غذا استعمال کر کے، ٹھنڈی غذا سے پرہیز کر کے جب وہ کوئی چیز کھائے گی تو پھر اس کے بچے بھی جو ہے اس کو بھی ایک معتدل غذا مل جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی والدہ کو احتیاط زیادہ کرنی چاہیے. فرید صاحب، یہ تھوڑا سا ہمارے دوستوں کو آپ اپنے علم سے ذرا نوازیں کہ اس موسم میں نیم گرم پانی پینے کے کیا فائدے ہیں؟ اس موسم میں نیم گرم پانی پینے سے یہ فائدہ ہے، سب سے زیادہ تو یہ فائدہ ہے کہ جس وقت آپ نیم گرم پانی پیئیں گے تو آپ کے جسم میں حرارت جائے گی. حرارت مین انرجی ہے. وہ آپ کا جسم متحرک ہو جائے گا، آپ کا جسم تحریک میں آ جائے گا، آپ کے جسم میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. جب آپ کا جسم کوئی بھی چیز گرم جاتی ہے جسم کے اندر تو اس میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. کوئی بھی گرم چیز آپ استعمال کریں گے وہ آپ کے جسم میں انرجی پیدا کرے گی. تو اس سے جو ہے نا وہ خاص طور پہ جو ہے نیم گرم دودھ، نیم گرم پانی یا کوئی بھی ایسی چیز آپ استعمال کریں گے تو وہ اس جسم میں تحریک پیدا کرے گی. اس تحریک بلڈ سرکولیشن کو رواں دواں رکھنے کے لیے بالکل اس میں پانی کا ایک خاص طور پہ دل کے مریض جو ہیں انہیں نیم گرم پانی استعمال کرنا چاہیے اس موسم میں. عام بندے کو بھی کرنا چاہیے، خاص طور پہ دل کے جو امراض میں مبتلا لوگ ہیں. ہاں جی. اور کھانسی کے جو مریض ہیں انہیں ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے، انہیں نیم گرم پانی پینا چاہیے. وہ احتیاط کریں تاکہ ان کے پھیپھڑوں پر زیادہ جو ہے نا اثر جو ہے نا وہ نہ ہو ٹھنڈی چیز کا. صحیح. بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں ان کے لیے آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ ان کے لیے تجویز میری یہ ہے کہ ایک تو جو ہے نا وہ پانی کا کثرت سے استعمال کریں. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ہے بلڈ پریشر کا مریض جو ہے وہ اپنے آٹے کو وہ بہتر کرے. ہمارا جو آٹا ہے بہتر سے کیا آٹا جب ہم چائنا چکی سے آٹا لیتے ہیں یا اپنی گندم بھیج کے پسواتے ہیں تو اس میں جو ہے نا وہ چائنا چکی سے پیسا ہوا آٹا جو ہے اس میں چھان نہیں ہوتا. وہ تو سارا اس میں چھان فائبر ہے، مکس نہیں ہوتا. اس میں چھان فائبر ہے، اس کی حدت کی وجہ سے چھان جل جاتا ہے. غذا کا ایک ہی اصول ہے کہ جس چیز کا چھلکا آسانی سے نہ اترے تو وہ چھلکا اس کے ساتھ استعمال کرنا انتہائی ضروری ہے. تو گندم کا چھلکا ہے چھان جو ہم استعمال نہیں کرتے، اس کی وجہ سے ہم 2 بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں. ایک دل کے مرض کا شکار ہو رہے ہیں، دوسرا ہم معدے کا مرض کے شکار ہو رہے ہیں. چھان کھانے سے اگر آٹے میں چھان موجود ہے تو بندے کو کبھی بھی معدے کے مرض نہیں ہوں گے، دل کے مرض نہیں. کولیسٹرول لیول مینٹین کرتا ہے چھان جو ہے، آپ کو قبض نہیں ہونے دیتا. یہ میرے خیال میں کہ سب سے پہلے اپنا آٹا ٹھیک کرنا چاہیے. اور اس میں جب جو نیچرل بھوسا ہے وہ ہوگا آٹے میں تو اس سے بڑے فائدے ہیں. اس کے جب معدہ ٹھیک ہو جائے گا تو آٹومیٹکلی پھر خون بھی صحت مند بنے گا اور اس کے بعد جو ہے بندہ امراض کے حملوں سے بھی محفوظ رہے گا. فیس بک فرینڈز، آج جس عبدالرحمٰن فریدی صاحب نے بتایا کہ ہم ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے آج کی یہ نشست بر وقت شروع نہ کر سکے.
کل کے پروگرام کا تھوڑا سا میں تعارف کرا دیتا ہوں. کل انتہائی اہم پروگرام ہے کہ لیا میں گندم کی کاشت کتنے رقبے پہ ہو رہی ہے. لیا میں گندم کے کاشتکاروں کو کن مسائل اور مشکلات کا سامنا ہے. لیا میں کھاد ڈیلر جو ہیں کن داموں پہ کھاد فروخت کر رہے ہیں اور ہمارے کسان کھاد خریدنے میں کن مسائل کا بھگت رہے ہیں. اس کے علاوہ ذرائع آب پاشی کہ نہری کاشت ہے یا بارانی کاشت ہے یا ہمارے کسان بھائی جو ہیں وہ ٹیوب ویل کے ذریعے مصنوعی آبپاشی کی مدد سے اپنے فصلوں کو سیراب کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کل کے پروگرام میں لیا میں آنے والی جو نہر ہے یا نہریں ہیں اس کا بھی تفصیلی تعارف آپ کے ساتھ کیا جائے گا. لیا کا جو زرعی رقبہ ہے اس کے بارے میں بھی تفصیل کے ساتھ بات ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ کل کا جو پروگرام زراعت پہ ہے اور اس میں اس سے کھاد کے جو ایشوز ہیں اس پہ بھی بات ہوگی. جو گندم اور گندم سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کل کے فرید صاحب کل انشاءاللہ اس انشاءاللہ یہ ملک صاحب ہم اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو یہ بات بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام صرف فیس بک پر نہیں جا رہا. یہ ہمارا پروگرام یوٹیوب ہمارا چینل جو ARF یوٹیوب چینل ہے اس پر بھی لائیو جا رہے ہیں. یہ بھی ہم اپنے دوستوں کو اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ صرف فیس بک کا لائیو پروگرام نہیں ہے, یہ یوٹیوب چینل کا بھی ہمارا ARF یوٹیوب چینل ہے اس کا بھی یہ لائیو پروگرام ہے. میں بلکہ اپنے دوستوں سے ایک اور بات بھی شیئر کروں کہ ہمارے جو سینئر دوست ہیں ملک خان ممتاز, طارق ممتاز جگنو صاحب آپ کے نوٹس میں بینک آفیسر ہیں, اور شیخ محمد ادریس طاہر صاحب, ان دونوں دوستوں کا مشورہ تھا کہ جی گندم کی بوائی کا موسم ہے اور لوگوں کو کسانوں کو جن مشکلات کا سامنا ہے اس پہ بات کی جائے. ہم نے آج پروگرام آج کرنا تھا مگر چونکہ تاخیر ہو گئی اور اس تاخیر کی وجہ سے اس پروگرام کو کل تک کے لیے پوسٹ پون کرتے ہیں. آج اسسٹنٹ کمشنر لیا نے ایک مکان پر ریڈ کر کے وہاں لگ بھگ 300 بیگ جو ہے ڈمپ کیے ہوئے تھے, غیر قانونی سٹاک تھا کھاد کا. لوگ مہنگے داموں کھاد خرید رہے ہیں اور منافع خور مافیا نے کھاد کو اپنے غیر قانونی جو سٹور ہے وہاں انہوں نے ڈمپ کی ہوئی ہے. اس پہ کارروائی ہوئی ہے. اس پہ دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی FIR درج ہوئی ہے یا حسب سابق معاملہ بالکل گول ہو گیا. اس کی معلومات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. کھاد کے غیر قانونی سٹاک کے خلاف اور جو کوئی کارروائیاں ہوئی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. فرید صاحب آج کی مختصر اس نشست کا میں آپ کو آخری بات کہنا چاہیں. آخری بات ملک صاحب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کی جو اخبارات کی شاید سرخیاں ہیں ہاں جی, ان پر اگر تھوڑی سی آج گفتگو آپ کر لیں جی تو وہ ناظرین کے لیے ہمارے اور دیکھنے اور سننے والوں کے لیے بہتر ہوگی. ہاں یقینی طور پہ ہمارے آج کل اخبارات مہنگے ہو گئے, اخبار خریدنا ہر کسی کے بس میں نہیں رہا. تو کیا کہتے ہیں ہمارے آج کے اخبارات؟ سب سے پہلے جو خبریں اخبار ہے نا جی ملک صاحب, جی خبریں اخبار کی جو اپر لیڈ ہے ہاں جی وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو ہے وہ خطاب ہے جلسے سے کہ نون لیگ PTI کی سیاست انتقامی مسائل حل نہیں ہوں گے. یہ تو وہ موضوعات ہیں جو ہمارے سیاستدانوں کے مستقل موضوعات ہیں, پسندیدہ موضوعات ہیں. ایک دوسرے کا گربان پکڑنا, ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرنا. دیکھیں یقینی طور پر سیاستدانوں کا حق ہے, جمہوری پارٹیاں الیکشن کی تیاری کر رہی ہیں. مگر اب بلاول بھٹو زرداری نے یہ بھی کہا ہے کہ بزرگ سیاست چھوڑیں, ہاں جی, گھر یا مدرسے میں بیٹھ کر ملک اور قوم کے لیے دعا کریں. جی درست بات ہے. یہ سب سے پہلے تو پھر وہ اپنے والد صاحب کو کہہ رہے ہیں میرے خیال میں. یہ ظاہر بات ہے ان کے والد صاحب اگر ان کا اشارہ بزرگوں کی طرف ہے اور تو میاں نواز شریف صاحب کو مخاطب کر رہے ہیں تو لامحالہ آصف علی زرداری صاحب بھی تقریباً بزرگ ہیں کہ شاید ان سے 1 سال 2 سال بڑے ہی ہیں. تو لہٰذا سیاست میں اور مدرسہ فضل الرحمان صاحب کو مولانا صاحب کو بٹھا رہے ہیں. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے کل تک جو سارے اتحادی تھے, ہاں جی, ایک ہی کشتی پہ سوار تھے, لوگوں کی خدمت کرنے کے دعوے دار تھے,
کہ یہ پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے یہ تمام سیاسی جماعتوں کی جو حکومت ہے یہ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ملک کو بچانے کے لیے آئی ہے. عبدالرحمان فرید صاحب یہ 15 مہینے 1 مہینے 18 مہینے جو حکومت کر کے گئے ہیں یہ بتایا نا ذرا سٹیج پہ کھڑے ہو کے بلاول بھٹو زرداری ہمارے وزیر خارجہ تھے اور اسی حکومت کا حصہ تھے. وزیر خارجہ سیکنڈ وزیر اعظم ہی ہوتا ہے نا جی. آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے جو ہمسایہ ملک ہے انڈیا اس کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ ایجڈ ہے عمر رسیدہ ہے کیونکہ جو عمر رسیدہ ہے بندہ ہوتا ہے وہ اس کے پاس کافی سارا شعور اور سنجیدگی بھی آتی ہے. باہر جیسا ہمارے ہاں عام طور پہ محلوں میں گھروں میں کہا جاتا ہے کہ ان بزرگوں کی بات سنیں. تاہم چونکہ سیاست میں کھینچا تانی الزام تراشی مخالفانہ بیان بازی یہ سارا کچھ چلتا ہے. اب جو دیکھنے والی بات ہے کہ ہمارے ملک کے لیے ہمارے سیاستدانوں کا جو رویہ ہے وہ سنجیدگی کا متقاضی ہے. اس بارے میں جو ہے ہم صرف ایک بات میں نے اور تسلسل سے دیکھی ہے کوئی بھی سیاسی جماعت وہ کوئی اپنا ایسا منشور نہیں دے سکی کہ بھی جو سابقہ جو اسٹیٹمنٹیں ہیں سابقہ بیانات ہیں سابقہ ان کا چلن ہے وہی گھسے پٹے الفاظ ہیں وہی سب کچھ ہے. اب الیکشن ہونے جا رہا ہے تو اب بھی وہ سارا الیکشن کا بیانیہ بنایا جا رہا ہے. نہیں بیانیہ کوئی نیا بیانیہ تو نیا بیانیہ ہوگا تو بنائیں گے نا. اس کے علاوہ کیا خبر؟ اس کے علاوہ ملک صاحب آج کے جو ہے وفاقی کابینہ کی ذیلی کمیٹی کا اجلاس مختلف نوعیت کے کیسز کا جائزہ اس میں جائزہ کیا لیا گیا ہے کہ بھی القادر ٹرسٹ کے چیئرمین پی ٹی آئی کے سمیت 29 نام ای سی ایل میں ڈالنے کی سفارش. بھئی جو بندے جیل میں پڑے ہیں ای سی ایل میں ڈالنے کے کیا اس کا مجھے سمجھ نہیں آتی. اسی خبر کو روزنامہ جنگ نے اپنی لیڈ سٹوری میں موقع دیا ہے جگہ دی ہے اور انہوں نے روزنامہ جنگ نے ان الفاظ میں یہ خبر شائع کی ہے چیئرمین پی ٹی آئی نام ای سی ایل میں ڈالیں. آگے کہا شہزاد اکبر زلفی بخاری فرح گوگی سمیت 190 ملین پاؤنڈ کیس کے 28 ملزموں کے نام بھی لسٹ میں شامل کرے کابینہ کمیٹی. وہ زلفی بخاری پاکستان میں ہے دیکھیں فرح گوگی پاکستان میں ہے شہزاد اکبر پاکستان میں ہے. جب وہ جا رہے تھے تو ان کو پروٹوکول کے ساتھ یہ بھیج رہے تھے سارے صحیح یہ ادارے بھیج رہے تھے نا. فرید صاحب ایک اہم خبر یہاں موجود ہے. اخبار نے اس کو حجم تو تھوڑا سا دیا ہے مگر خبر بڑی اہم ہے. امام کعبہ 6 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے. امام کعبہ ڈاکٹر صالح بن عبداللہ بن حمید 6 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے. ان کا استقبال اعلیٰ حکومتی حکام نے کیا. بالکل ہے. امام کعبہ کا آنا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے لیے باعث برکت ہے کیونکہ اللہ کے گھر کے امام ہیں وہ اور ان کا یہاں آنا بھی جو ہے لوگ ان کی زیارت کرنے کے لیے جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا آنا مبارک ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کی ان کے وجہ سے پاکستان کی معیشت کی سعودی حکومت معیشت میں بھی کوئی پھر ہمیں کچھ نہ کچھ وہ بہتری لانے کی کوشش کرے گی. ہماری حکومت ان کے امام کعبہ کے ذریعے ان کا دورہ جو ہے پیغام رسانی کا وہ پاکستان کی گورنمنٹ اور سعودیہ گورنمنٹ کے ساتھ پیغام رسانی کا کام بھی وہ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے پاکستان کے لیے خوش آئند ہے. یہاں ملک صاحب ایک اور جو افسوسناک خبر ہے وہ یہ ہے کہ بارودی سرنگ کا دھماکہ سیکورٹی فورسز کے 2 اہلکار شہید شمالی وزیرستان میں. ملک صاحب یہ جو ہمارے ملک میں ایک مرتبہ پھر دہشت گردی کا لہر چلی ہوئی ہے اس پر ہمارے پاک فوج کے جو جوان شہید ہو رہے ہیں اپنے ملک و قوم کی حفاظت کرتے ہوئے ایک تو ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کے والدین کو بھی ہم خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں اور ان کے پسماندگان کے ساتھ جو ہے وہ ہم ان کے ساتھ شریک ہیں ان کے اس غم میں. غم اپنی جگہ پر لیکن شہید زندہ ہوتا ہے کیونکہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے ہمارے جتنے بھی جوان شہید ہو رہے ہیں وہ زندہ ہے اور اللہ جو ہے ان کو اپنا رزق بھی عطا کر رہا ہے کیونکہ اللہ پاک نے واضح کہا ہے کہ بھی ان کی زندگی کو آپ نہیں سمجھتے. فرید صاحب ایک روزنامہ دنیا نے جو لیڈ سٹوری دی ہے وہ غزہ 4 روزہ جنگ بندی کا اعلان. حماس 50 یرغمالی اور اسرائیل 150 قیدی رہا کرے گا. معاہدے پر 24 گھنٹے میں عمل درآمد. دنیا بھر کا خیر مقدم.
یہ لیڈ اسٹوری ہے. اس کے ساتھ ہی ایک خبر اور ہے، تو وہ بڑی اہم خبر ہے. سموگ فیکٹریاں ڈی سیل کرنے والے افسروں کے نام بتائیں، کارروائی کی جائے گی. لاہور ہائی کورٹ. لاہور کو سگنل فری کرنے کی کوشش بہت خطرناک، یو ٹرن کا معلوم ہی نہیں ہوتا، جیل روڈ پر منصوبہ ناکام ہو چکا. آگے لکھا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے اسموگ پر قابو پانے کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت کرتے ہوئے آلودگی کے بعد سیل کی گئی فیکٹریوں کو ڈی سیل کرنے پر سخت برہمی کا اظہار کیا. فیکٹریوں کو عدالتی اجازت کے بغیر ڈی سیل کرنے سے روک دیا اور فیکٹریاں ڈی سیل کرنے والوں کے افسران کے نام پوچھے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہوگی. لاہور ہائی کورٹ لاہور کا یہ زیر سماعت مقدمے میں ملک صاحب عدالتیں جو ہے نا عدالتیں فیصلے کرتی ہیں اور ان پر عمل درآمد ہمارے ادارے کی ذمہ داری ہے کرنا. لیکن ہمارے اداروں میں بیٹھے ہوئے جو ہمارے بیوروکریٹ ہیں، جو ہمارے اعلیٰ افسران ہیں، ان کا صنعتکاروں کا، سرمایہ داروں کا، جاگیرداروں کا، مافیاز کا جوڑ ہے. یہ ایک ہے. اس میں جو ہے نا اب دیکھیں نا عدالت نے جو سموگ اور فوگ جو پیدا کرنے والی فیکٹریاں ہیں کہ بھئی سموگ پیدا کرنے والی جو فیکٹریاں ہیں ان کو انہوں نے کہا ہے کہ بھئی اس موسم میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس دوران میں سیل کیا جائے. آپ کو پتہ یاد ہے کہ سکولوں میں بھی چھٹیاں دے دی گئی تھیں اس سموگ کی وجہ سے. تو اب عدالت نے تو اپنا کام کیا ہے، عدالت کے کام کے بعد افسران بالا نے بھی اپنا کام کیا ہے، انہوں نے اپنی عدالت لگا لی، انہوں نے بھی اپنا کام کیا ہے. آپ دور نہ جائیں، یہیں اپنے لیا شہر کو اور چھوٹے شہروں کو دیکھ لیں کہ یہاں کی جو بیوروکریسی ہے وہ کیا کر رہی ہے، وہ بھی تو یہی کچھ کر رہی ہے. آپ دیکھیں یہ چین ہے نیچے سے اوپر تک ایک پوری. دیکھیں موسمیاتی تبدیلی جو ہے یہ ہمارے جو ماحول کو یہ متاثر کر رہی ہے. ہمارے یہاں جو سیلاب پیدل پہ آنا شروع ہو گئے، ہمارے یہاں گرمی بڑھ گئی، سردی کا جو درجہ حرارت ہے وہ اس میں اضافہ ہو گیا، فلڈ آنے، زلزلے آنے شروع ہو گئے. اور یہ دنیا بھر میں جو موسمیاتی تبدیلی آ گئی اس سے ہم ملک صاحب موسمیاتی تبدیلی جو ہے نا، جہاں ان دھواں چھوڑنے والی فیکٹریوں، گاڑیوں اور کوئلے کی بھٹیوں، بھٹا خاشت اور ان دیگر چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے، وہاں ایک سب سے اہم بات جو ہے وہ محکمہ جنگلات کی ہے. اگر درخت موجود ہوں، درخت زیادہ ہوں، ماحولیات کو وہ ماحولیات تبدیل ہو جاتی ہے نا، ماحول تبدیل ہو جاتا ہے. جب درخت کاٹنے کا سلسلہ اسی طرح، کیا آپ کو نہیں یاد کہ ہمارا چوک اعظم رینج جو ہے اور پوری یہ بیلٹ جو ہے یہ سب سے بڑا ماچو رینج جو ہے پاکستان کے بڑے ذخیروں میں سے تھی نا ایک ذخیرہ. اب وہاں درخت ہے، اب تو میلوں درخت نظر نہیں آتا. تو پھر بھئی وہ بلین ٹری منصوبے، وہ ملین ٹری منصوبے وہ کہاں ہے؟ اچھا وہ جتنے منصوبے بتاتے ہیں کہ بھئی اس سال جو ہے نا اتنے بلین درخت لگ گئے، بھی کہاں لگی ہیں؟ ہمیں تو زمین پہ کوئی نظر نہیں آتا. ایک اور بات بھی سنیے نا، ابھی لیا مائنر ہے، یہاں بڑے بڑے درخت لگے ہوئے ہیں. اب جنگلات والے کہتے ہیں کہ یہ درخت انسانی صحت کے لیے مضر ہے. اب جنگلات والے کہتے ہیں بھائی مضر ہے تو اس کو قتل لگائے کیوں گئے تھے؟ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو درخت لگا ہے وہ مہنگے ترین پیسوں سے درخت لگا تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ بالکل یاد ہے، بلدیہ لیا نے یہ درخت لگوائے تھے مہنگے ترین پیسوں سے. جی میرے خیال آج کا وقت پورا ہوا، تو انشاءاللہ تعالی کل فیس بک فرینڈز آپ سے 8:05 پہ دوبارہ ملاقات ہوگی. کل کا موضوع میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ لیا میں گندم کا پیداواری ہدف، کاشت کی صورتحال، کسانوں کو درپیش مشکلات، اس حوالے سے ایک کمپلیٹ سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. یہاں ملک صاحب میں ایک اور بات بھی اپنے دیکھنے اور سننے والوں سے ایک گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے اس پروگرام کو لائک بھی کریں اور اسے شیئر بھی کریں، اور جب وہ شیئر کریں گے تو یہ معلوماتی پروگرام جو ہم نے شروع کیا ہوا ہے یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس جائے گا، اور جب زیادہ لوگ اس کو دیکھیں گے اور سنیں گے
تو میرے خیال میں کہ بھی وہ کوئی تبدیلی کی ایک لہر بھی چل جائے گی. تو یہاں ہم اپنے دوستوں سے یہی گزارش کرتے ہیں ایک مرتبہ پھر کہ بھی ہمارے پروگرام کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، کومنٹس بھی کریں اور اپنی تجاویز بھی دیں اس پروگرام کو بہتر بنانے کے لیے. بہت شکریہ عبدالرحمن فریدی صاحب. انشاءاللہ تعالیٰ فیس بک فرینڈز کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. مقبول الہی اور عبدالرحمن فریدی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.